ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور بالخصوص یہ بات اللہ اکبر کبیرہ، یہ علامت کہ جو وہ کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک محاسبہ وہ ہم مولویوں کا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. وہ ہمارے بزرگ مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم مولوی تو دو دھاری تلوار پر کھڑے، دو دھاری تلوار پر کھڑے. اگر تقریر صحیح ہو جائے اور لوگ واہ واہ کر لیں، ہمارے دل میں ریا کا مسئلہ پیدا ہو جائے، ان کی خوشنودی کا مسئلہ پیدا ہو جائے، وہ بھی بیڑا غرق. اللہ تو راضی نہ ہوگا، سامعین راضی ہو گئے. سمجھے نا؟ اللہ راضی نہیں، سامعین راضی ہو گئے. ہم نے سامعین کو راضی کیا ہے. یہ کتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. آج کل اکثر و بیشتر ہماری کمزوری، ہم سامعین کو راضی کرتے ہیں. سامعین جس بات پر خوش ہوتے ہیں ہم وہ موضوع اختیار کرتے ہیں. ہم میں جو کمزوریاں ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے. امر بالمعروف کیے جا رہے ہیں، نہیں انل منکر نہیں کر رہے. ہمیں خبردار نہیں کرتے کہ ہم میں کمزوری کیا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے، کسی دوسرے کو کیا، ہمیں اگر آپ کہیں مولوی صاحب تواڈے چاہ عیب ہے، اے نقص ہے، اے کمزوری ہے، یہ غلطی ہے، یہ تواڈے کو نہیں ہونی چاہیے. اسی وہ گڑے پہن جانتے ہیں. اپنا اپنا سوال، تو کون ہو گئے سانو پوچھنے والا. اب یہ فکر مولوی صاحب کا، یہ اس کے لیے یہ بھی بربادی کا باعث ہے. یہ فکر اور یہ بات، یہ بھی مولوی صاحب کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے. بھائی تیری مہربانی، تو نے میری غلطی سے مجھے متنبہ کیا، اللہ مجھے میری رہنمائی فرمائے، اور اللہ مجھے اس غلطی سے میری اس غلطی کو معاف کر. چاہیے تو یہ کہ جو عیب بتلائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کمزوری بتلائے اس کمزوری کے ازالے کا کوشش ہو جاتی ہے، اس غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہاں غلطی بتلانے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب بتلائیے قصور کس کا ہے؟ سامعین سے زیادہ خطرہ جس بات کا ہے وہ سنانے والوں کے بارے میں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، الفاظ تو مجھے یاد نہیں، حضرت مفتی صاحب کو شاید یاد ہو، کہ یہ ایسا ہے، اللہ اکبر، یہ بوتل ہے نا تیل کی بوتل ہے. آپ اس میں تیل ڈالنا چاہتے ہیں، اوپر کیا رکھتے ہیں؟ کپی. اوپر کیا رکھتے ہیں؟ کپی رکھتے ہیں، تاکہ وہ تیل پورے کا پورا بوتل میں پڑے. فرمایا اب آپ اس بوتل میں تیل ڈالنے کے لیے کپی رکھ کے تیل ڈالتے ہیں. اب بوتل میں تو سارا تیل پڑ گیا، کپی کا کچھ بھی نہ بنا. کپی کا کچھ نہیں بنا. سارا تیل تو ہضم کیا کس نے؟ کپی کی کپی رہی. سمجھے بات؟ کپی ہی رہی. اس نے کیا پایا؟ بھائی اگر ہم میں کوئی اخذ کی بات ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے. ہم دوسروں کو تو مستفید کرتے ہیں، خود اس سے مستفید نہیں ہوتے. ہم سارے جہان کو کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کا یہ فضیلت ہے، مگر ہم نہیں سوچتے کہ کہنے کے ساتھ ساتھ خود ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہم تلاوت اس کی کتنی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو، ٹھیک ہے، یہ ترغیب ہے اور ترغیب یہ دینی چاہیے، اس کا انکار نہیں. مگر سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، اور جو تم خود کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ کتنا بڑا مقت ہے، گناہ ہے، عیب ہے کہ جو تم
کرتے نہیں ہو وہی لوگوں کو تلقین کیے جا رہے ہو. اب بتلائیے اس کا مصداق ہم نہیں ہے تو اور کون ہے؟ دوسروں کی اصلاح سے زیادہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح کرنے والے خود اپنی اصلاح کریں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب یہ اصلاح ہماری تھی، ہم مصلح تھے یعنی اپنی اصلاح کرنے والے تھے، تو پھر جو سنتے تھے ان کی بھی اصلاح ہوتی تھی، ان کی بھی اصلاح ہوتی تھی. آج جتنی مساجد ہیں ماشاءاللہ، ہر مسجد میں درس ہو رہا ہے، ہر مسجد میں تلقین ہو رہی ہے، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ چوری کیوں نہیں چھوڑتے؟ بددیانتی کیوں نہیں چھوڑتے؟ خیانت کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہر مسجد میں اس چیز کی مذمت ہوتی ہے، چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس کا اثر کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ ہماری باتیں بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے کہ خود ہماری باتیں بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اللہ ہماری باتوں میں وہ اثر پذیر بنائے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت خود ہم عمل کریں، ہمارے عمل میں تضاد نہ ہو، ہمارے قول اور فعل میں مخالفت نہ ہو. اگر ہمارے بارے میں کتنی بدنصیبی ہے، کہنے والے کہتے ہیں مولوی صاحب جو کچھ کہیں نے وہ مان لیا کرو، جو کر دینے وہ نہ منیا کرو. بتلاؤ یہ تبصرے ہیں؟ یہ میں اپنے آپ پر تنقید کر رہا ہوں. آپ ایماندار یہ ہمارے بارے میں تبصرے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر دوسروں کی اصلاح کی ہم فکر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہماری اپنی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. مگر سب سے بڑا نیب، سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس کوتاہی کا احساس بھی نہیں. المیہ یہ ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں. اگر کسی کو کہہ بھی دیا جائے تو وہ پھر اخذت العزت بالاسم، وہ اس کا مصداق بن جاتا ہے، اس کی عزت مانے بن جاتی. تو کیوں کون ہوئے علماء دی توہین کرنے والا؟ تو کون ہوئے مولویاں دی توہین علماء کرام دی توہین کرنے والا؟ وہ اللہ دے بندے ہو. علماء کی توہین تو اس لیے ہو رہی ہے کہ علماء کی جو ذمہ داری ہے یہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے ایک لباس ہے، رنگین ہے، اس پر اگر دھبا ہو تو وہ اتنا بھدی محسوس نہیں ہوتا. سفید ہو، اس پر چھوٹا سا بھی داغ ہو، وہ زیادہ بدنما ہوتا ہے، وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. مولوی نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کا تقاضا ہے کہ اس پر کوئی داغ نہ لگے. اگر داغ لگے گا تو بدنامی ہوگی، والے کپڑے بھی نہیں دھوتے پائے، یہ کیفیت ہوگی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ منصب ایسا ہے کہ اس منصب میں تھوڑی سی کوتاہی بھی بڑی کوتاہی محسوس ہوتی، تھوڑی کوتاہی بھی بڑی کوتاہی محسوس ہوتی. ہمیں دوسروں کی کوتاہی دیکھنے کی بجائے خود اپنی کوتاہی دیکھنی چاہیے. اور یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے.